آج جگہ جگہ بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ساری دنیا خاموش ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے، جب سخت سزا دی جائے گی تو پھر کسی کی بہو بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا کو میں ایک بات بڑے اطمینان سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ نے جو بیٹیوں کی عزت اس خون میں ڈالی، جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، قرآن نے کہا نا، قرآن نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش پر کہ جب عورتوں کو حکم دیا کہ لمبی چوڑی چادر اوڑھ لو، برقع پہن لو، اس بات سے پہلے قرآن نے کہا کہ رسول کریم ان مردوں کو کہو کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھا کریں۔ اکیلا عورت کو برقع لینے کا حکم نہیں دیا، اللہ نے فرمایا میرے پیارے رسول ان مردوں کو بتا دو کہ اپنی آنکھیں جھکا لیا کریں تاکہ ان کے سامنے کسی کی بیٹی گزرتی ہے، کسی کی ماں گزرتی ہے، کسی کی بہن گزرتی ہے۔ یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں بہوؤں کو جلایا نہیں جاتا۔ جن کو طلاق کے قانون بنانے کا شوق تھا وہ کبھی جیلوں میں جا کے دیکھیں کہ جنہوں نے آج تک بیٹیوں کو لوگوں کی جلایا ہے دہیز کے لیے، کیا ان میں کوئی مسلمان بھی ہے؟ ایک نہیں ملے گا، ایک نہیں ملے گا۔ یہ عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی ہے ہمیں۔ ہماری آبادی میں اس ملک میں پچھلے 20 سال میں 3% کا اضافہ ہوا۔ 3% کا اضافہ کون سا ہوا؟ اس میں مرد نہیں پیدا ہوئے، اہل اسلام نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں نے اس ملک کی رپورٹ پڑھی ہے کہ جب بھی ان کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہوئی انہوں نے کوکھ کے اندر کسی بیٹی کا قتل نہیں کیا ہے۔ ہمارے پاس بیٹیوں کا اضافہ ہوا کیونکہ ہمارے کریم رسول نے اللہ تعالیٰ کا جب ہمیں حکم سنایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ رزق کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو، تہذیب دی ہے، دنیا کو تمدن دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زناکار کی سزا اسلام میں سخت ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی کسی کی بیٹی کے ساتھ بدکرداری کرتا ہے، کسی کی بیٹی کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ اسے سرے پازار اتنے پتھر مارو کہ مر جائے۔ سزا سخت ہے، لیکن یہ یاد رکھو جب سخت سزا دی جائے گی تو پھر کسی کی بہو بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے، پھر کسی کی بہو بیٹی کی طرف کوئی گندی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے وہ پہلی ذات ہے، پہلے انسان ہیں جنہوں نے فرمایا اے انسانوں بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ فرمایا بیٹی اللہ کی رحمت ہے۔ سرکار نے اب کہا، UN نے اب کہا، ہماری سرکار نے ابھی 5 سال پہلے کہا کہ بیٹی کو جائیداد میں حصہ دیں گے، اور محمد رسول اللہ نے 1450 سال پہلے کہا کہ ہم جائیداد میں بیٹی کو حصہ دیں گے۔ ایک بیٹی نے خط لکھا سندھ سے خلافت اسلامیہ کو پوری اسلامی دنیا میں بھوچال آ گیا کہ ایک بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پوری دنیا کے اسلامی لشکر حرکت میں آ گئے۔ آج جگہ جگہ بیٹیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ساری دنیا خاموش ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں حکمرانوں سے، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ زیادتیاں رائے گار چلی جائیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تربیت دی ہے یہ پیغام انسانوں تک پہنچانا ہوگا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں، ان کی رہنمائی تو ہے کہ آج پوری کائنات میں مسلمان بے انتہا چیلنجز کے باوجود بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اپنی ماں اور بیٹیوں کے ساتھ وطیرہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو مقام بیٹی کو عطا فرمایا ہے
اور جو حکم دیا انسانوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھو، اور جو حکم دیا کہ جب مائیں آئیں تو ان کا احترام اٹھ کے کرو۔ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، اور آپ تاریخ اٹھا لیجئے، امام بخاری کو دیکھ لیں، چاہے امام نسائی کو دیکھ لیں، ابو داؤد کو پڑھ لیں، جب بی بی فاطمہ آتی تھی ہیں بیٹی فاطمہ، جب بھی دربار رسول میں آئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے اپنی بیٹی سے ملے ہیں، کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کا استقبال کھڑے ہو کر کیا، اور صرف اس لیے نہیں کہ فاطمہ سے محبت ہے، اس لیے بھی کہ قیامت تک جن گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوں گی ان باپوں کو پتا ہو کہ ہم نے اپنی بچیوں کا احترام کیسے کرنا ہے۔ شریعت نے پابند کیا ہے۔ وقت بھی ہو گیا ہے، لیکن چلتے چلتے ایک حدیث شریف کا مفہوم آپ کو سناتا چلوں۔ کل پرسوں جب میں نے وہ پڑھی تو آپ یقین مانے میں ساری رات اس دن نیند نہیں آئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے، فرمایا جو زناکار ہے نا، جو دوسروں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا ناجائز تعلقات بناتے ہیں، فرمایا کہ جب قیامت کے دن ان میں جو اہل ایمان بھی ہیں فیصلہ بھی ہو جائے گا، سزا بھی ہو جائے گی، سزا بھگت کے اگر جنت میں بھی چلے گئے، جنت میں بھی چلے بھی گئے، لیکن جنت میں جانے کے بعد ایک ایسا وقت آنا ہے جب اللہ کریم نے اپنا دیدار دینا ہے سارے لوگوں کو، جب اللہ نے اپنا دیدار دینا ہے تمام لوگوں کو۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار دیں گے تو وہ بخشے ہوئے جو لوگ ہیں زنا کی وجہ سے، ان کو دیدار اللہ تعالیٰ کا نصیب نہیں ہوگا، ان کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ بخشے گئے، معاف ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں نصیب ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کہاں کا گناہ کہاں جا کے ایک بہت بڑی سزا بن جائے گا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا، قرآن کی جو باتیں ہیں، قرآن کا جو فلسفہ ہے نا، وہ دو لفظوں میں ہی مکمل بات کر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کا کلام ہے نا۔ فرمایا اپنی نظریں نیچی کر لو، نظریں نیچی کرنے سے زناکاری سے بھی بچ گیا، دوسرے کی بیٹی پہ غلط نگاہ ڈالنے سے بھی بچ گیا، دل میں غلط ارادہ آنے سے بھی بچ گیا، برائی کی تیاری کرنے سے بھی بچ گیا، ایک لفظ میں ہی ساری بات سکھا دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔